بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام والدین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں حکومت پاکستان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 6 ماہ سے بند سکولز کو دوبارہ کھولنے کا حکم جاری کیا ہے۔ 15 سپتمبر کو 9th کلاس سے لے کے یونیورسٹی لیول تک سکولز کو کھولا جائے گا۔ 22 تاریخ کو 5 سے لے کے 8 تک سیکشن کو کھولا جائے گا اور 28 کو پلے گروپ سے لے کے 5 کلاس تک جو بچے رہتے تھے ان کا نظام سسٹم جو ہے، نظام تعلیم جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ تو میں دوبارہ پھر حکومت پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس شعبے کو دوبارہ کھول دیا جو عرصہ دراز سے بند پڑا تھا۔ اس کے دوران جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے ٹیچرز مالی لحاظ سے انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا۔ اس سے منسلک نان ٹیچنگ سٹاف جس میں سیکورٹی گارڈز ہیں، صفائی وغیرہ والے ہیں، انہوں نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا اور ایک کٹھن وقت تھا ہماری پوری قوم کے اوپر جس مرحلے سے گزر کے اب ہم آئے ہیں۔ یہ بہت مشکل وقت تھا اور بہت سے لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد بھی کی ہے اس مشکل وقت میں۔ کھانے پینے کی اشیاء اپنے حاجت مند بھائیوں کو دی ہیں اور میں نے یہ فرسٹ ٹائم زندگی میں دیکھا ہے کہ خان صاحب نے 12 ہزار روپیہ جو ہے غریب لوگوں کو دیا۔ ان لوگوں کو جب امید نہ تھی، ان کے گھر کا چولہا بجھ چکا تھا، تو 12 ہزار روپے کی بدولت ان کا چولہا دوبارہ نئے سرے سے رواں ہو گیا۔ سکولز کے کرائے تھے پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے، کسی والدین نے تعاون کیا، کسی نے نہیں کیا۔ جن کے سسٹم چل رہے تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ سکول مالکان کے ساتھ تعاون کرتے تاکہ وہ اپنے ٹیچرز کو تنخواہیں دیتے، اپنی بلڈنگ کا رینٹ ادا کرتے، بجلی پانی کے بل ادا کرتے، نان ٹیچنگ سٹاف جو 4000 5000 روپیہ لے رہی ہیں، صفائی والی خواتین جو ہیں ان کو وہ دیتے۔ میرے اندازے کے مطابق 20% لوگوں نے بھی سکولز کے ساتھ تعاون نہیں کیا جبکہ کرنا چاہیے تھا۔ 80% والدین تھے جن کے کچھ کے کاروبار نہیں چل رہے تھے اور کچھ کے چل رہے تھے تو انہوں نے بھی کنجوسی کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے نظام تعلیم سے منسلک لوگوں کا کھانے پینے کا سسٹم مفلوج ہو کے رہ گیا۔ تو اب دوبارہ نئے سرے سے آغاز ہوا ہے۔ میری تمام والدین سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ نہیں صرف شاہین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، پاکستان میں جتنے بھی سکولز ہیں انہوں نے بھی اپنا رینٹ ادا کرنا ہے۔ خدا را ان کے ساتھ تعاون کرے جتنا ہو سکتا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ منسلک ہیں، آپ ہی کے پیسوں سے بجلی کے بل ادا ہوتے ہیں، ٹیچرز کی تنخواہیں نکلتی ہیں، بلڈنگ کے رینٹس نکلتے ہیں، تو ان کے ساتھ تعاون کریں۔ دوسری جانب کہ اس کرونا بیماری کا تقریباً اب اختتام ہے، الحمدللہ ہمارے خان صاحب کی مثبت پالیسی کی بدولت ہم نے اس سے جلد چھٹکارا حاصل کر لیا ہے۔ تو خدا را جب آپ اپنے بچوں کو سکول بھیج رہے ہیں، ماسک لگوا کے بھیجیں، اپنے بچوں کے ہینڈز کو اچھے طریقے سے واش کروائیں،
उसके बाद जब स्कूल में आते हैं तो स्कूल हजरात का, टीचर साहिबान की ये जिम्मेदारी है कि उनको सैनिटाइजर के साथ हाथ फिर अगेन वॉश करवाएं ताकि जरासीम से महफूज रहा जा सके। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो ये बीमारी नए सिरे से जन्म ले लेगी और हमारे कारोबार उसी तरह तबाह हो जाएंगे जैसे पिछले 6 माह में हुआ। तो खुदारा ऐसे ना करें, एहतियात को अपने हाथों से मत जाने दें, वरना ये ऐसे होगा जैसे आप बैल मुझे मार। तो अपने बच्चों को और दूसरे लोगों को महफूज बनाएं। कोरोना वायरस की बीमारी से हमने ये सबक सीखा है कि अगर हम बाकायदगी के साथ अपने हाथों को धोएंगे तो हम मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। हमारी कोरोना वायरस से पहले इतनी एहतियात ना थी, हम जैसे आए वैसे खा लिया, एक गिलास को वाश भी नहीं किया, पानी पी लिया, ये रूटीन्स हो चुकी थी। लेकिन इस बीमारी से हमने सबक ये सीखा कि एहतियात के साथ अगर हम जिंदगी गुजारते हैं तो बहुत सी ऐसी बीमारियों से हम महफूज रह सकते हैं जो इंसानी जिंदगी को भी निगल सकती हैं। तो स्कूल हजरात के मालकान से यही रिक्वेस्ट है कि जो गरीब वालिदैन हैं उन्हें फीसिस मुकम्मल माफ कर दें। अगर आप मुकम्मल माफ नहीं कर सकते तो कमो बेश इस 6 माह में से 2 माह की रिसीव करें, वो भी किस्तों की सूरत में, क्योंकि आप लोगों ने भी अपने किराए वगैरह देने हैं, टीचर्स की तनख्वाहें देनी है। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ पेरेंट्स भी और टीचर्स भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। मैं एंड पे फिर खान साहब को सल्यूट पेश करता हूँ, जिनकी मुस्बत पॉलिसी की बदौलत हमने इस खतरनाक बीमारी से जल्द छुटकारा हासिल कर लिया। मेरी अल्लाह पाक की ज़ात से ये दुआ है कि वो तमाम पाकिस्तानियों को इस खतरनाक बीमारी से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम।